أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 68. والذین واو اور الذین لوگ ہیں، والذین اور یہ وہ لوگ ہیں، مراد عباد الرحمن، لا نہیں، یدعون وہ پکارتے ہیں، والذین لا یدعون اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے، نہیں مانگتے، مع اللہ، مع ساتھ، اللہ یعنی اللہ کے ساتھ، لا یدعون مع اللہ الہا، الہ معبود، آخر دوسرا. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر اور رحمان کے بندے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، وہ اور لا نہیں، یقتلون وہ قتل کرتے ہیں، النفس کسی جان کو، ولا یقتلون النفس اور وہ قتل نہیں کرتے کسی بھی جان کو، حرم اللہ اللہ نے حرام کیا ہے اس کو، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، یعنی جس کا قتل کرنا اللہ نے جائز قرار دیا ہے اس کے علاوہ وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے. ولا یزنون واو اور لا نہیں، یزنون وہ بدکاری کرتے ہیں، ولا یزنون اور وہ بدکاری نہیں کرتے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ ہی وہ کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ہاں جہاں اللہ رب العالمین نے خود اجازت دی ہو تو وہ اور بات ہے، اور نہ ہی وہ بدکاری کرتے ہیں.
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، وہ اور من جو شخص بھی یفعل کرے گا ذالک یہ کا، یعنی شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو سے مانگے گا، پکارے گا، یا ناحق قتل کرے گا، یا بدکاری کا مرتکب ہوگا، جو شخص بھی یہ کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ اور جو یہ کرے گا، یلقا وہ ملے گا، وہ پائے گا یا اس کی ملاقات ہوگی، اسامن جہنم کی وادی اسام سے، یعنی اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی جہنم کی سزا سے اس کی ملاقات ہوگی۔ رحمان کے بندوں کی 3 خوبیاں یہاں پر بتائی، شرک نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے، اور بدکاری کرتے کام نہیں کرتے، یہ 3 بڑے گناہ ہیں۔ اب یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے پہلے ان کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، کیا وہ عاجزی کی چال چلتے ہیں، وہ جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں سلام کہتے ہیں، وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں بسر کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین سے جہنم کی سزا سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے، اعتدال کی راہ چلتے ہیں۔ اور یہاں کہا کہ وہ شرک نہیں کرتے، وہ ناحق قتل نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے۔ مراد یہ ہے کہ ایک آدمی جو معاہد ہوگا، ایک اللہ کو پکارنے والا ہوگا، وہ مشرک نہیں ہوگا۔ یعنی جو بندہ ایک اللہ کو بھی پکارتا ہے اور ساتھ شرک کی بھی کام کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کو نہیں پکارتا۔ جو بندہ لوگوں کے حقوق بھی دیتا ہے اور پھر ان کی جانوں کو اور ان کے خونوں کا پیاسا بھی رہتا ہے، تو وہ گویا حقوق نہیں دیتا۔ اسی طرح سے جو اللہ رب العالمین نے حدود مقرر کی ہیں، ایک بندہ ان میں سے بعض حدود کی تو یعنی خیال کرتا ہے، ان کو نہیں توڑتا، انہی میں رہتا ہے، اور یہاں اپنی ذاتی زندگی میں وہ بدکاری کا مرتکب ہوتا ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری نہیں کرتا۔ یہ بالکل ایسی ہی ہے کہ ایک آدمی سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، ایک آدمی دیانتدار ہے، بد دیانت نہیں ہے۔ اس طرح سے کہ وہ لوگ یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، یعنی ایک اللہ کو پکارتے ہیں، وہ ناحق قتل نہیں کرتے، یعنی دوسروں کو خون کا، جان کا، مال کا، عزت آبرو کا احترام کرتے ہیں، ولا یزنون وہ بدکاری نہیں کرتے، یعنی اپنی عفت اور اپنی عصمت کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ یہ خوبی ہے رحمان کے بندوں کو۔ فرمایا کہ جو شخص بھی یہ کرے گا وہ سزا پائے گا، یعنی شرک ناقابل معافی جرم ہے، قتل اس کی سزا قتل ہے، دنیا میں اگر اس کو قصاص نہیں ہوا، اس قصاص میں مارا نہیں گیا، اسے سزا نہیں ملی، تو وہ آخرت میں سزا پائے گا، اور قتل کی سزا جہنم ہے۔ جیسے مومن کے قتل کے بارے میں قرآن میں ہے نا، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جس کسی نے بھی کسی مومن کو جان بوجھ کر عمدن قتل کر دیا، اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے لعنت ہو۔ تو ایک تو یعنی یہ گناہ ان رحمان کے بندوں میں نہیں ہے، خوبی ہے، خامی نہیں ہے، اور وہ ناحق قتل نہیں کرتے۔ اسی طرح سے بدکاری نہیں کرتے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، وہ بے حیائی ہے اور وہ برا راستہ ہے۔ جو یہ کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، یضاعف بڑھایا جائے گا، زیادہ کیا جائے گا، لہو اس کے لیے، العذاب سزا کو، اس کی سزا بڑھائی جائے گی، یوم القیامہ قیامت والے دن، وَيَخْلُدْ اور یخلد وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، فیہا اسی کے اندر، مہانن ذلیل ہو کر،
والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ اور رحمان کے بندے تو وہ لوگ ہیں جو ایک اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور نہ ہی وہ کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ہاں جہاں اللہ نے اجازت دی ہے۔ اب اللہ نے کہاں اجازت دی ہے؟ عدالت کو کہاں اجازت دی ہے موت کی سزا دینے کی؟ وہ بندہ جس نے قتل کیا ہے اور اس کے ہاتھوں قتل ثابت ہو گیا ہے تو اس کو اس قتل کرنے کی سزا کے طور پر موت کی سزا دی جائے گی، یا جو اسلام لے آنے کے بعد مرتد ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے جو لوگ میرڈ ہیں یعنی میریٹل بانڈ کے اندر ہیں اور پھر وہ بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی سزا اللہ رب العالمین نے اپنے دین میں شریعت میں رجم رکھی ہے کہ ان کو پتھر مار مار کر مار دیا جائے۔ تو اس طرح یہ یعنی قتل کی جائز صورتیں ہیں، لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی کسی کو کہے کہ چونکہ تم قاتل ہو تو آؤ میں تمہیں قتل کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ عدالت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے۔ عدالت میں اس کا جرم ثابت ہوگا اور اسے قاضی یا جج جو ہے وہ اس کی سزا دے گا، اور انتظامیہ جو ہے اس سزا کو نافذ اور لاگو کرے گی۔ اسی طرح سے بدکاری ہے، تو ان لوگوں میں یہ تین گناہ نہیں ہیں، اور جو بھی یہ گناہ کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو شخص بھی یہ کرے گا وہ سزا پائے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامہ، اس کی سزا قیامت والے دن بڑھائی جائے گی۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اب یہاں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، فِيهِ مُهَانًا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر ذلیل ہو کر رہے گا۔ سزا کے بڑھانے کا کیا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے دنیا میں ایک جرم کیا، اس جرم پر اس کی پکڑ نہیں ہوئی، سزا نہیں دی گئی جیسے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اب وہ اس جرم کے اوپر جری ہو گیا ہے اور اس نے مزید بڑا جرم کیا، اس پر بھی اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوئی اور سزا نہیں ہوئی، یا وہ پکڑا گیا تو پھر چھوٹ گیا رشوت دے کر، یا مختلف جو طریقے ہیں ہمارے قانون کے اندر جو سقم ہے، یا وکیلوں کی جو مختلف چال بازیاں ہیں ان کے ذریعے سے وہ مجرم چھوٹ گیا، تو اب وہ اور دلیر ہو گیا اور اس نے بڑا جرم کیا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جس طرح یہ مجرم اپنے گناہوں میں آگے بڑھتے گئے، ایک گناہ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، وہ گناہوں میں اور لتھڑتے چلے گئے، گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے گئے، باز نہیں آئے، رکے نہیں، تائب نہیں ہوئے، تو جس طرح دنیا کی زندگی میں ان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، قیامت والے دن ان کی سزا میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جیسے قرآن نے بتایا، یہ غالباً سورۃ الاعراف میں ہے، غالباً مجھے صحیح یاد نہیں ہے آیت، اسے فرمایا کہ وَإِذْ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، جب بھی ان کی ایک کھال، ایک چمڑی، ایک جلد جل جائے گی تو ہم ان کے اوپر نئی جلد چڑھا دیں گے، لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ سزا کا مزہ چکھتے رہیں۔ یعنی انسان کو جو یعنی پین ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اوپر کی جلد میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر زیادہ وینز ہوتی ہیں۔ تو اب قیامت والے دن کیا ہوگا؟ ایک آدمی کو جلنے کی سزا ہوئی، اس کے اوپر کی جلد جل گئی، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر نئی جلد چڑھا دیں گے تاکہ اسے زیادہ سزا، زیادہ اذیت اور زیادہ تکلیف ہو۔ تو جس طرح انہوں نے جرائم میں اضافہ کیا، اس طرح ان کی سزا میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ساتھ ہی فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حسنات وكان الله غفورا رحيما الا مگر من جو شخص توبہ کر لے مگر جس شخص نے توبہ کر لی مگر جو شخص تائب ہو گیا وہ اور آمن ایمان لے آیا وہ اور عملہ اس نے کام کیا عملا صالحا نیک کام ہاں جو شخص تائب ہو گیا اور ایمان لے آیا اور اس نے عمل کر کے دکھایا صالح نیک عمل فَأُولَئِكَ تو یہی وہ لوگ ہیں یبدل اللہ اللہ رب العالمین بدل دیں گے تبدیل کر دیں گے سیئاتہم ان کی خطاؤں کو یعنی سیئات گناہوں کو حسنات نیکیوں سے ہاں وہ شخص جو تائب ہو گیا اور ایمان لے آیا اور اس نے ایسا کام کیا جو کہ صالح کام ہے یعنی اس نے اپنے کردار کو اپنی سیرت کو بدل لیا صالح ہو گیا نیک ہو گیا فرمانبردار ہو گیا تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے ان اللہ غفور الرحیم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین بخشنے والے کنسسٹنٹ لگاتار رحم کرنے والے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ہاں وہ شخص جو تائب ہو گیا اور ایمان لے آیا اور اس نے صالح عمل کیے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے اور اللہ وہ تو ہیں ہی بخشنے والے رحم کرنے والے یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس معاشرے میں یہ دین اللہ کا یہ پیغام قرآن نازل ہوا ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشروں کی طرح وہ معاشرہ بھی گناہوں سے لتھڑا ہوا تھا یہ میں شعوری طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشروں کی طرح کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عرب کا وہ معاشرہ گناہوں کی دلدل میں تھا اور ہمارا معاشرہ پاک ہے پوری دیانتداری سے بتائیے وہ کون سا جرم ہے جو اس معاشرے میں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں نہیں ہے بلکہ ہمارا معاشرہ گناہوں میں ان معاشروں سے کہیں آگے گزر گیا ہے کہیں آگے بڑھ گیا کیا یہاں قتل ناحق نہیں ہو رہا اولادوں کو قتل نہیں کیا جا رہا شراب نہیں پی جا رہی کھلے عام نہیں بیچی جا رہی جوا نہیں ہو رہا سٹے بازی نہیں ہو رہی اور جو قوی ہے طاقتور ہے اسی کا ہی سکہ نہیں چل رہا کمزور کو کوئی انصاف کہیں نہیں مل رہا تو جب ہم یہ پڑھیں تاریخ میں کہ اس معاشرے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے تو فوراً ہمیں اپنے معاشرے پر نظر ڈالنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں بہنوں کو زندہ درگور نہیں کیا جا رہا انہیں قتل نہیں کیا جا رہا وہ بچیاں تو چھوٹی ہوتی تھی معصوم ہوتی تھی جن کو وہ زندہ درگور کر دیتے تھے اور آج ہم جوان بہوؤں کو بیٹیوں کو کیا جلا نہیں رہے کیا قتل نہیں کر رہے کیا ہمارے سندھ میں یہ واقعہ ساری قوم نے یا دنیا نے نہیں دیکھا کہ جوان بچی جو کہ پریگننٹ تھی اس کے پیچھے کتے چھوڑے گئے اور کتوں نے اس کو بھنبھوڑا یہ ہمارا معاشرہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا معاشرہ ہمیں اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے اور اپنے تئیں جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے بیٹیوں بہنوں بیویوں ماؤں ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے وہ بچے جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور جو ہم سے بن پڑتا ہے ہمیں کرنا چاہیے شرک
وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی عرب کے معاشرے میں، انہوں نے بت تراشے ہوئے تھے. آپ یہ بتائیے کہ پوری دیانتداری سے بتائیے گا کہ کیا ہمارے معاشرے میں اسی طرح جگہ جگہ بت نصب ہے یا نہیں؟ جگہ جگہ بت نصب ہے. ابھی جیسے آپ نے سنا کہ طوفان آ رہا ہے سمندری، اور پھر آپ نے سنا کہ وہاں پر فلاں یعنی بزرگ کی قبر ہے، تو وہاں انہوں نے اس طوفان کو روک لیا ہے. یہ کیا ہے؟ ہم کسی بھی طرح اس گناہ کے معاشرے سے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ گناہ میں اس معاشرے سے آگے. تو اب یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اس معاشرے میں گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ جو گناہ سے باہر نکلنا چاہتے تھے، قرآن نے ان کو مایوس نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو مایوس نہیں کیا، بلکہ امید دلائی کہ اگر تم سے شرک ہو گیا ہے، اگر تم سے قتل ہو گیا ہے، اگر تم سے گناہ بدکاری وغیرہ ہو گئی ہے، تو اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والے ہیں. گناہوں میں آگے مت جاؤ، واپس آ جاؤ توبہ. کیونکہ جب آپ کسی انسان کو مایوس کر دیں گے نا کہ آپ کی کوئی توبہ نہیں، آپ نے بہت گناہ کر لیے ہیں اور آپ کی بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر وہ گناہ سے باز نہیں آئے گا. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید ہے جو انسان کو گناہ سے باہر نکالتی ہے کہ اگر میں تائب ہو جاؤں، اپنا کردار اور اپنا عمل درست کر لوں، ایمان لے آؤں اور اپنی باقی کی زندگی کو میں ٹھیک کر لوں، تو میری پہلی گزری ہوئی زندگی میں مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی معافی ممکن ہے اگر میں سچی توبہ کروں. اس لیے گناہوں کے بیان کے فوراً بعد یہ بات بتائی ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. یہ گناہوں کی یعنی شرک کی، قتل کی اور بدکاری کی سزا جہنم ہے، لیکن جو شخص توبہ کر لے گا اس کے لیے نہیں ہے، اللہ اسے معاف کر دے. اللہ رب العالمین نے لوگوں کو توبہ پر یعنی آمادہ کیا ہے، انہیں شوق دلایا ہے کہ وہ تائب ہوں، معافی مانگے، اللہ رب العالمین کی طرف آئیں، ایمان لائیں اور اپنے کردار کو ٹھیک کریں. یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو توبہ ہم کرتے ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگایا دونوں طرف اور کہا توبہ توبہ، یا ایسے ہاتھ جوڑے، دس از ناٹ توبہ. توبہ یہ ہے کہ انسان سچے دل سے اپنی غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہو اور یہ عہد کرے کہ جو کوتاہی، کمی، غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، میں اپنی باقی زندگی میں جب تک زندہ ہوں اس کو میں دہراؤں گا نہیں. اور پھر وہ اپنے آپ کو بدلے، اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کے روزمرہ کے جو امور ہیں ان سے یہ پتہ چلے کہ وہ باز آیا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر لیں. لیکن بات یہیں پہ ختم نہیں کی. اگلی آیت میں فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. وہ اور من جو شخص بھی تابا جس نے توبہ کر لی، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک کام کیے، فَإِنَّهُ تو پھر بے شک وہ، یتوب لوٹ آتا ہے، واپس آ جاتا ہے، الی اللہ اللہ کی طرف، متابن جو پلٹنے کی جگہ ہے، یعنی اسے یہیں توبہ کرنی چاہیے تھی. یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اخلاقی اعتبار سے بھی توبہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے گناہوں اور غلطیوں کو انسان خود ہی جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، دوسرے لوگوں کو نہیں پتا. اب اگر یعنی کرسچینٹی کی طرح ایسے ہونے لگے کہ بندہ کوئی گناہ کرے اور پھر جا کے پہنچ جائے چرچ میں اور پادری کو جا کے کہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اب اس کی کیا سزا ہے، وہ اس کو بتائے کہ مثال کے طور پہ کچھ بھی ہے، 1 پاؤنڈ ہے، 1 یورو ہے، 1 ڈالر ہے، 1 روپیہ ہے مثلا، وہ جمع کرا دے وہاں پر اور وہ اس کو سرٹیفکیٹ لے کے کہ تمہارا گناہ معاف ہو گیا ہے. تو اس طرح سے گناہوں کا چرچا ہوگا، مشہوریاں ہوگی. اب ایک بندے کی غلطی صرف اللہ کو پتا اور اس کو پتا ہے، کسی اور کو نہیں پتا، تو اللہ سے معافی مانگ لے، اس گناہ کا پردہ رہے گا. تو اخلاقی اعتبار سے بھی وہی توبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کی جائے، اور نتیجے کے اعتبار سے بھی وہی توبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کی جائے.
اب مثال کے طور پہ ایک بندے نے نافرمانی تو اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن معافی کسی پادری وغیرہ سے مانگ لے، تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے نا، جو معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے اس سے معافی مانگنے۔ یہ فرمایا کہ جو تائب ہو جاتا ہے اور اپنا کردار ٹھیک کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آتا ہے، جو کہ پلٹنے کی جگہ ہے۔ یعنی ایک انسان کو صرف اللہ کے دربار میں ہی توبہ کرنی چاہیے، اسی کا نام تواب ہے، اسی کا نام غفور ہے اور اسی کا نام رحیم ہے، اور تو کوئی تواب ہے نہیں۔ ہاں، انسانوں کے حقوق میں جہاں کوئی کمی ہوئی ہے وہاں انسانوں سے بھی کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے، یا اسی طرح سے اور اس کا کچھ دینا دلانا ہے تو وہ اس کو دے دے اور معافی مانگ لے کہ آپ کے حق میں مجھ سے کمی ہوگی، اور پھر اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ اللہ سے تو معافی مانگنی ہی مانگنی ہے، کیونکہ توبہ اللہ کے دربار میں ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا، یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ توبہ کے ساتھ اپنے کردار کو بدلنا ضروری ہے۔ پورے قرآن میں جہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہی بات کی گئی ہے، ایمان اور عمل صالح، خالی ایمان خالی توبہ جس کے بعد انسان کی زندگی نہیں بدلی وہ توبہ نہیں ہے۔ اور توبہ کے متعلق اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت زیادہ شوق دلایا کہ اللہ رب العالمین تواب ہے۔ جب انسان اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین بھی بندے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا رک کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک توبہ وہ ہے جو بندہ اپنے رب کی طرف کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی طرف تائب ہوتا ہے کہ اے میرے رب، میں آپ کا بندہ ہوں، میں بھول گیا ہوں، مجھ سے گستاخی ہو گئی، مجھ سے نافرمانی ہو گئی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور میں اپنے آپ کو بدل رہا ہوں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اب جب بندہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی بندے کی طرف رجوع ہوتے اور اس کی توبہ قبول کرتے۔ اب ہم یہ لفظ تو استعمال نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین توبہ کرتے ہیں، لیکن بات اس طرح سے ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوتی ہے کسی بندے کی طرف سے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب جب بندہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اپنے آپ کو بدلتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اپنی ناراضگی چھوڑ کر بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس لیے رب العالمین کا نام ہے تواب، بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رجوع کرنے والا۔ یعنی جب جب بندہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے گا، توبہ کے لیے توبہ کرے گا تو تب اللہ رب العالمین بھی اس بندے کی طرف رجوع کریں گے، اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ تو یہاں پر گناہوں کے ذکر کے فوراً بعد توبہ کا ذکر کر دیا ہے تاکہ لوگ مایوس نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین کا دربار کھلا ہے 24 گھنٹے، ہر لمحے، جس وقت بھی انسان کو یہ احساس ندامت کا، شرمندگی کا پیدا ہو جائے، اور ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ رب العالمین ہمارے اس احساس کو زندہ رکھے کہ جب بھی ہم سے کوئی کوتاہی ہو ہم بار بار اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہوں، انابت اللہ کریں، توبہ کریں، استغفار کریں اور اس کی طرف ہم رجوع کریں، متوجہ اللہ رب العالمین کی طرف۔ اس کے فوراً بعد عباد الرحمن کی اگلی خوبی بتائی، کیا بتایا؟ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اور الذین لوگ، اور یہ وہ لوگ ہیں، یعنی رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں، لا نہیں، یشہدون وہ حاضر ہوتے ہیں، یعنی شہادت دیتے ہیں یا گواہ بنتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، الزور جھوٹ پر۔ اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو جھوٹ پر حاضر نہیں ہوتے، جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے۔ وَإِذَا اور اذا جب مرّو وہ گزرتے ہیں، ان کا گزر ہوتا ہے، باللغو لغو بےہودہ، بیکار، گندی، فضول شے کا، جب بھی ان کا گزر کسی بےہودہ اور بیکار کاموں سے ہوتا ہے، مرّو کرامن، مرّو وہ گزر جاتے ہیں، کرامن وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو جھوٹ پر حاضر نہیں ہوتے، اور جب بھی ان کا گزر بےہودہ اور گندے کاموں پر سے ہوتا ہے تو وہ وقار سے گزر جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مومن شخص کو، مرد و عورت کو، کبھی بھی کسی گندے کام پر نہیں دیکھا جائے گا۔ برائی کے کام، بے حیائی کے کام، ان پر کون لوگ حاضر ہوں گے؟ گندے اور بے حیا، بے ایمان لوگ ان پر حاضر ہوں گے۔
اکٹھے ہوں گے ان کے اوپر، کہیں ناچ ہو رہا ہے، کہیں گانا ہو رہا ہے، کہیں اور کوئی بےہودگی ہو رہی ہے، تو وہاں لاکھوں کے حساب سے بےہودہ اور گندے لوگ ہی اکٹھے ہوں گے، کسی مومن کو وہاں نہیں دیکھیں گے، کیونکہ مومن کا یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ گندگی پر جائے۔ ہاں، اب مومن بھی اسی دنیا میں رہ رہا ہے، اس کا واسطہ تو پڑے گا گندی چیزوں سے، کسی روڈ سے وہ جا رہا ہے، ناچ گانا تھیٹر ہو رہا ہے، بےہودہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگا کہ اسی میں یعنی منہمک ہو کر رہ جائے، ترسا پڑا ہے کہ میں نے یہ نہیں دیکھا۔ اب مثال کے طور پہ جیسے یہ سوشل میڈیا ہے یا نیٹ ہے وغیرہ، اب اس پر آپ تلاوت سن رہے ہیں، کوئی لیکچر سن رہے ہیں، کوئی اور سائنٹیفک وہ دیکھ رہے ہیں چیز، کوئی ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، یا کائنات کے کوئی آثار آپ دیکھ رہے ہیں، اور آگے کوئی بےہودہ چیز آ جاتی ہے، تو اب مومن کا شان یہ نہیں ہے کہ اسی کے اندر کھو کے رہ جائے، اسی کو ہی دیکھتا اور سنتا رہے، بلکہ وہ کیا کرے گا، اس سے آگے گزر جائے گا، اس کو چھوڑ دے گا۔ یہ مومن کا شان بتایا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، دنیا میں رہتے ہوئے بےہودگی پر سے ان کو واسطہ تو پڑے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے کان میں گانے کی آواز نہ آئے، اسی دنیا میں وہ رہ رہا، یا اور ایسی بہت ساری چیزیں جن کا نام لینا یہاں پہ ممکن نہیں ہے، وہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ کون سے گندے کام اور گندی چیزیں۔ تو اب مومن کا گزر تو ایسی چیزوں سے ہوگا، اب اس کی شان کیا ہے کہ وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ وقار سے گزر جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک راستے سے جا رہے ہیں، گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، تو آپ اپنا منہ ناک لپیٹ کے آگے گزر جائیں گے، گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھ نہیں جائیں گے، گندگی کھانے نہیں لگ جائیں گے معاذ اللہ، یا گندی مکھی کی طرح وہاں چمٹ نہیں جائیں گے۔ تو یہ بتایا کہ والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور رحمان کے بندے تو وہ لوگ ہیں جو کسی جھوٹے کام پر حاضر ہی نہیں ہوتے۔ سنیما تھیٹر میں ہزاروں لوگ جا رہے ہیں ٹکٹیں خرید کر، مومن وہاں نہیں جائے گا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب بھی ان کا گزر کسی بےہودہ گندے اور بیکار کام پر سے ہوتا ہے تو وہ وقار سے گزر جاتے ہیں۔ ان کا شان یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان گندے کاموں سے ہمارا کیا تعلق ہے، ہماری اپنی راہ ہے، ہماری اپنی منزل ہے، ہماری اپنی سوچ ہے، ہماری لی اللہ رب العالمین کی اپنی رہنمائی ہے، ہم اس میں جئیں گے، ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنی بڑی اٹریکشن آپ ان کو دے دیں بے حیائی اور برائی کی، وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اگر متوجہ ہوں گے تو وہ مومن کی شان کے خلاف کریں گے، اگر متوجہ نہیں ہوں گے تو وہ مومن کا شان ہے جس کو وہ برقرار رکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔